فرانس کے انتہا پسند اور بنیاد پرست صحافی، دانشور اور سیاستدان وقتاً فوقتاً آزادی اظہار کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں اور مسلمان اکابرین اسے محدود طبقے کا انفرادی فعل قرار دے کر نظر انداز کرتے رہے، مگر اب فرانسیسی صدر میکرون نے سرکاری طور پر گستاخانہ خاکے بنانے اور ان کی نمائش کرنے والوں کی تائید و حمایت کی ہے۔ ان سارے واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ پیرس کے نواحی قصبے کونفلانس آن رینے میں 16 اکتوبر کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ٹاؤن کے سرکاری اسکول میں سیموئل پیٹی نام کا ایک استاد تھا۔ یہ بچوں کو تاریخ پڑھاتا تھا۔ سیموئل نے 16 اکتوبر کو کلاس میں موجود تمام مسلمان بچوں کو کمرے سے باہر نکالا اور عیسائی بچوں کو چارلی ہیبڈو کے بنائے ہوئے خاکے دکھانے شروع کر دیے۔ کلاس سے باہر کھڑے مسلمان بچوں میں چیچن خاندان کا 18 سال کا ایک بچہ عبداللہ نزوروف بھی شامل تھا۔ عبداللہ نے بعد ازاں اپنے کلاس فیلوز سے پوچھا، پروفیسر سیموئل نے آپ لوگوں کو کیا دکھایا تھا؟ طالب علموں نے اسے سچ بتا دیا۔ پروفیسر سیموئل یہ حرکت اس سے پہلے بھی کر چکا تھا۔ اس نے 2 سال قبل بھی مسلمان طالب علموں کو کلاس سے نکال کر گستاخانہ خاکے دکھائے تھے۔ مسلمان بچوں کے والدین نے اس کے خلاف پولیس کو درخواست بھی دی تھی، لیکن پولیس نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی۔ چنانچہ مسلمان بچوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت موجود تھی۔ عبداللہ بھی ان بچوں میں شامل تھا۔ یہ اسکول سے نکلا، خنجر کا بندوبست کیا اور اسکول کے راستے میں چھپ گیا۔ پروفیسر سیموئل چھٹی کے وقت اسکول سے نکلا تو عبداللہ نے اس پر خنجر سے حملہ کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پولیس آئی اور اس نے عبداللہ کو گولی مار دی۔ فرانس میں اس واقعے کے بعد پروفیسر کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ 18 اکتوبر کو پیرس میں بھی 10,000 پروفیسروں نے مظاہرہ کیا۔ صدر میکرون کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مخالف نیشنل ریلی پارٹی ہے اور یہ مسلمانوں اور غیر ملکی پناہ گزینوں کے خلاف ہے۔ اس نے یہ ایشو اٹھا لیا، حکومت دباؤ میں آ گئی اور اس نے اعتدال کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ صدر میکرون نے 21 اکتوبر کو پروفیسر سیموئل کو قومی ہیرو ڈکلیئر کر دیا۔ یہ معاملہ اگر یہاں تک رہتا تو بھی شاید قابل برداشت ہوتا، لیکن فرانس حکومت نے گویا دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دل دکھانے اور شیطان کو خوش کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اس نے فرانس کے 2 شہروں تلوس اور ماؤنٹ پیلیئر میں بڑی بڑی سکرینیں لگائیں اور ان پر گستاخانہ خاکے دکھانا شروع کر دیے۔ یہ گستاخی روزانہ شام 5 بجے سے 9 بجے تک پولیس کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ صدر میکرون صرف یہاں تک نہیں رہے، یہ سرکاری دفتروں میں بھی خاکے دکھانے لگے۔ یہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکاری سطح پر پہلی گستاخی ہے اور اس کے رد عمل میں پورا عالم اسلام غصے سے ابل رہا ہے۔ فرانس کے اندر بھی حالات بہت کشیدہ ہیں۔ اس طرح فرانس نے سرکاری سطح پر مسلمانوں کی دینی حمیت اور اپنے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق کو للکارا ہے، مگر امت بحثیت مجموعی مجرمانہ بے حسی کا شکار ہے۔ OIC تاحال خاموش ہے۔ عرب لیگ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ عرب ممالک کی قیادت امریکہ اور اسرائیل کی چاپلوسی میں مشغول اور پاکستان، ترکی اور ایران کے سوا دیگر کسی مسلم ملک کی غیرت نہیں جاگی۔ بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں عوام لاکھوں کی تعداد میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ کئی عرب ممالک کے تاجروں نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ میں حصہ لیا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا، مگر عوام کے گردنوں پر سوار غیرت سے عاری حکمران ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہیں۔ ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ایرانی صدر حسن روحانی نے فرانسیسی صدر کے بیانات اور خاکے شائع کرنے والوں کے خلاف مؤثر آواز اٹھائی۔ عمران خان نے مسلم ممالک کے سربراہوں کو خط لکھ کر ان کی دینی حمیت اور ملی غیرت کو جھنجھوڑا اور انہیں باور کرایا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا مشترکہ موقف ہی یورپ کو گستاخانہ انداز فکر سے باز رکھ سکتا ہے۔ یہ کوشش عمران خان نے پچھلے سال جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی کی،
لیکن امریکہ اور یورپ کا دانشور، سیاستدان اور انسانی حقوق کا علم بردار طبقہ بدستور اپنے اس موقف پر ڈٹا ہے کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا پیدائشی حق حاصل ہے، اور وہ اس حوالے سے کوئی معقول بات سننے کے روادار نہیں۔ دوسری طرف فرانسیسی حکومت کا طرز عمل یہ ہے کہ اس واقعے پر جب رد عمل میں ترک صدر طیب اردوغان نے فرانسیسی صدر کو اپنا دماغی معائنہ کرانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے اسے اپنی پوری قوم کی تضحیک جانا اور احتجاج کے طور پر ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ تو مانے نا آپ اسے بھی آزادی اظہار؟ اپنی بے عزتی آپ سے برداشت نہیں ہوئی اور دوسری طرف آپ اپنی نیچ حرکتوں سے 1.5 ارب مسلمانوں کے دل دکھانے پر مصر ہیں، اور اس پر آپ کو کوئی شرم بھی نہیں آتی۔ اگر دنیا میں امن قائم رکھنا ہے تو مغرب اور امریکہ کو جاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کی عزت و حرمت کا کیا درجہ ہے۔ سیرت کے البم سے صرف ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ اس میں عروہ بن مسعود کا وہ تبصرہ ہے جو اس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بدیل کو، پھر مکرس کو، پھر حلیس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ اس نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسرا کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، کیسر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی بھی بادشاہ کی کسی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس کے اپنے ساتھیوں کے درمیان دیکھی ہے۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو۔ یہ شہادت تھی ایک مردم شناس اور جہاں دیدہ دشمن کی، جسے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پہلوٹی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر محبت اور عظمت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ مغرب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے برا مسلمان بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ چنانچہ یورپ کو اپنا معاشرہ بچانے، سوسائٹی میں توازن قائم کرنے کے لیے چارلی ہیبڈو اور پروفیسر سیمول جیسے لوگوں کو روکنا ہوگا۔ یورپ کو ان کے خلاف قانون سازی کرنی ہوگی۔ صدر میکرون کا راستہ غلط ہے اور اس راستے پر خون اور بارود کے سوا کچھ نہیں۔ میکرون کا عمل مسلمانوں کو روک یا دبا نہیں سکے گا۔ یہ دنیا میں جنگوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دے گا اور اس میں تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ مولانا ظفر علی خان کے اشعار سے اجازت چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور نماز اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔